السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں مصطفیٰ وزیرت عبدالغفار اور میں رہائش پذیر بیسیکلی گاؤں سے میرا تعلق ہے، فلاڈیوں سے۔ میرے کو خاص شفٹ ہوئے 2 مہینے ہوئے تھے۔ تو میرا تعلق عمران سے تو پہلے ہی تھا، عمران ملک جو کہ صحافی ہیں، اور ان کے ریفرنس ہی میرا 1.5-2 مہینے پہلے تعلق ہوا تھا رضا رند سے۔ تو اس جو معاملے میں جو سارے انوالو ہیں، اور رضا رند اور عمران جو ہیں، انہوں نے مجھے جس طرح پھنسایا، جس طرح میرے ساتھ میرا استعمال کیا، مجھے خود پتہ نہیں چلا۔ یہ اور بھی لوگوں کو اس طرح کالز کرتے رہے ہیں، اور اپنا ان کو لوگوں کی کمزوریوں کا پتہ تھا، اور دوسرے صحافی بھی ان کی مدد کرتے تھے اس کام کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اپنا اس طرح انہوں نے مجھے جو ہے نا 6 تاریخ کو ایک کال کرنے کا کہا۔ میں نے منع کرنے کے بعد رضا نے مجھے بتایا کہ آپ کال کریں، اور اس کا مسئلہ بتایا کہ بھائی اس کا یہ کمزوری ہے، آپ اس کمزوری پہ اس کی بات کریں۔ تو میں نے جو ہے نا رضا کے کہنے پہ وہ کال کی تو وہ میں نے اسے تعارف کروایا۔ میں نے کہا بھائی میں فلاں بات کر رہا ہوں، میجر ارسلان بات کر رہا ہوں، اور مجھے اس وقت یہ ضرورت ہے اس طرح پیسوں کی نا۔ تو 6 تاریخ کو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے صبح دیکھیں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر صبح جو ہے اپنا صبح ہوئی، میں نے اس پہ غور ہی نہیں کیا اور نہ مجھے یاد تھا۔ تو اپنا رضا نے دوبارہ مجھے ریمائنڈ کرواتے ہوئے بتایا، میں اٹھا روٹین کے حساب سے اٹھنے کے بعد میں اپنے ایک کام سے شہر آیا، جہاں پہ میری ملاقات دوبارہ رضا سے ہوئی۔ رضا کے ساتھ میں ایک اپنا عزت شاہ ہیں جو کہ ان کے پاس گئے، کسی کام کے حوالے سے، رضا کا ہی کام تھا۔ تو وہاں پہ انہوں نے مجھے بتایا، میں نے اپنا ایک میٹر تھا، میرا اپنا ذاتی میٹر تھا، میں نے رضا سے کہا کہ عزت شاہ کو ریکویسٹ کریں میرے کام کے لحاظ سے۔ تو انہوں نے ریکویسٹ بھی کی تھی میرے کام کے لحاظ سے۔ وہاں سے آتے ہوئے رضا نے کہا آپ کا کام تو ہو گیا، آپ نے میرا کام ابھی تک نہیں کیا۔ تو رضا نے پھر مجھ سے دوبارہ ان کو کال کرنے پہ کہا، اور کہا کہ آپ بات کریں ان سے۔ تو میں نے ان کو کال کی، میں نے ان کو کال کر کے اپنا کہا آفتاب ملک کو نا کہ آپ نے رات ہمیں زبان دی تھی، تو آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں گھبراہٹ میں نے کہا سر میں تو حیدرآباد ہوں، میرا آپ سے ایک نمائندہ یا سورس آپ سے رابطہ کر لے گا۔ تو میں نے رضا سے کہا، میں نے کہا رضا میں ان سے پیسے نہ لوں گا نہ میں جاؤں گا۔ تو رضا نے کہا بے فکر ہو جا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ویسے جو بھی معاملات تھے انہوں نے مجھے بتائے نا۔ تو میں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں انکاری ہو گیا۔ انکاری ہونے کے بعد جو ہے رضا نے میں نے رضا کو فورس کیا، میں نے کہا بھائی تو خود کال کر، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ خود کال کریں۔ تو رضا نے ان کو کال کی، 2 کالز کی، انہوں نے کال نہیں اٹھائی۔ اس کے بعد پھر رضا نے مجھے کہا کہ آپ کال کریں، میں نے کال کی، انہوں نے میری کال بھی نہیں اٹھائی۔ تو اس طرح ٹائم گزر گیا دوپہر کا۔ تو میں دوبارہ اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد شام کا وقت ہوا، شام کے وقت دوبارہ شہر میں ملاقات ہوئی رضا سے۔ رضا نے کہا بھائی ابھی آپ دوبارہ اس کو کال کریں۔ میں نے دوبارہ کال کی، تو رضا کے کہنے پہ KFC کے پاس اس کو کال کی آفتاب ملک کو۔ آفتاب ملک نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا یار ہمارا نمائندہ آپ انتظار کر رہا ہے KFC کے یہاں، آپ کوئی کائنڈلی بندہ بھیج کے وہاں پہ اس کو امانت دے دیں۔ تو اس طرح جو ہے نا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈن ہو گیا۔ اس دوران رضا کو ایک کال موصول ہوتی ہے، ان کے نمائندہ ہے ایوان صحافت کا، جو مجھے نام ذہن سے اتر رہا ہے، جو بڑا ہے ان کا، نہیں سوری، فلک شیر، ہاں فلک شیر کی کال موصول ہوتی ہے۔ رضا اور عمران جو ہے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رضا وہاں نکل جاتا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ آپ چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں بنے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور مجھے نام دیتے ہوئے کہتا ہے کہ شاہ زیب کو بھیج دو، کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو شاہ زیب کو بھیج دو۔ تو میں اعتماد میں آتے ہوئے، ان کی جال میں پھنستے ہوئے، میں نے شاہ زیب کو بھیج دیا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، شاہ زیب وہاں جاتا ہے، شاہ زیب کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رضا نے آفتاب کو کال کر کے یہ پوچھا بھی تھا کہ بھائی آپ نے کسی بندے کو پکڑوایا ہے، کیا معاملات ہوئے ہیں؟ تو ان کا انکار تھا، انہوں نے کہا میں نے کسی بندے کو نہیں پکڑوایا۔ اس کے بعد رضا نے بالکل بھی میرے سے رابطہ نہیں کیا اور میرے ساتھ رابطہ ختم کر دیا۔ اب کیا ہے دیکھیں، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ فلک شیر، ہاشم اور عمران ملک سارے انوالو ہیں؟ سر لازمی ہے، دوسرے بھی ان کی مدد کرتے رہے، لازمی ہے۔ ایک اور چیز اس میں سب سے اہم ہے کہ ایک اپلیکیشن بنائی گئی تھی اور اس سے کام لیا جاتا تھا، کیا وہ آپ کو سکھایا؟ سوری؟ کیا ایک اپلیکیشن بنائی گئی تھی جس کے ذریعے ایک ٹیکنیکل اسکلز کے ذریعے بالکل یہ اپلیکیشن کا استعمال کرتے تھے، بالکل۔ وہ کیا تھی طریقہ کار، وہ جس سے کہ اس طریقے کا ایک اپلیکیشن تھا جس سے
پاکستان کے ادارے گرانے کی یہ کس طرح سے بن گئی؟ سر بالکل وہ اس اپلیکیشن کا استعمال کرتے تھے، اور ایک لوگ کو نہیں، انہوں کو صحافی ہیں تو ان کو لوگوں کی کمزوریوں کا پتہ تھا۔ یہ منشیات فروش کو منشیات فروش کے دھمکیاں دیتے تھے، اور دوسروں کو مطلب جس کی جو کمزوری تھی اس کو اس کمزوری کے لحاظ سے دھمکیاں دیتے تھے، کال کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ ہم فلاں بات کر رہے ہیں، ہم فلاں بات کر رہے ہیں۔ میری غلطی صرف اتنی ہے کہ میں نے ان کے کہنے پہ ایک کال کی ہے، وہ بھی اپنا نام ہے اس کا ملک آفتاب، انہوں نے مجھے بتایا تھا، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بلکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ایک سویلین ہے اور اپنا کاروباری شخص ہے، اور اس کا کوئی جام شوروں میں پلاٹ کا مسئلہ ہے۔ مجھے انہوں نے صرف اتنا بتایا، بعد میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کا کیا رزلٹ نکلنا ہے، کیا ہونا ہے، مجھے اس بارے میں کوئی علم کیا نہیں تھا۔ اسپیسیفک یہی چیز تھی کہ لوگوں سے صرف یہ نوکریاں لینے کے لیے سرٹیفکیٹ، یا کوئی اور بھی اور اس طرح کے کام تھے جس سے جھانسا دے کر یہ پیسے لیتے سر تھے؟ یہ ان کا ایک قسم کا یہ کاروبار تھا، کیا کیا کاروبار تھا؟ یہ ایک قسم کا کاروبار تھا، لوگوں کو بلیک میلنگ۔ نوکریوں کے دلواتے بھی تھے یا صرف ایسے جھانسا دے کے پیسے لے لیتے تھے؟ سر کوئی اس میں صداقت نظر نہیں آتی جی، اور یہ پیسے لیتے تھے بس؟ بس۔ اور اس میں جو صحافی تھے ان کے علاوہ آپ نام لے رہے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور ہے؟ سر ان کے جتنے بھی ایوان صحافت کے معزز بھی کہا جائے تو وہ بھی ان کو کمزوریاں لوگوں کی بتاتے تھے۔ کیا آپ نام لیں گے ان کے؟ سر مجھے نام اتنا ڈیٹیل میں تو نہیں پتا، فلک شیر کا ایک مجھے یاد ہے، دوسروں کا ایک شر ہے اس کا نام میرا خیال ہاشم۔ تو یہ ایک اپلیکیشن والا معمہ اب تک حل نہیں ہوا، ابھی دوسری دفعہ آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ جی جی، یہ کیا چیز تھی جس سے کہ مطلب نمبر بھی ایک اداروں کے آپ کے پاس آ رہے تھے، وہ ٹریننگ جیسے آپ کو دی تھی، اور ان کے نام بھی آ رہے تھے سامنے آ رہے کال کرنے والے کو؟ وہ اپلیکیشن کا استعمال عمران کرتا رہا ہے، اسے اس بارے میں زیادہ مزید پتہ ہوگا۔ اس اپلیکیشن کا استعمال سر وہ کوئی آن لائن اپلیکیشن ہے، اس کے ذریعے یہ کال کرتے تھے۔ تو یہ ڈیجیٹل ایکوپمنٹ آپ سمجھتے ہیں وہ کس کس طرح کا استعمال کرتے تھے اور آپ کو کیا سکھاتے تھے؟ سر مجھے انہوں نے صرف یہ ایک کال کرنے کا کہا تھا، اور اس کے علاوہ مجھے انہوں نے کوئی بھی اپنا ابھی تک مزید جو ہے نا گہرائی میں راز نہیں دیا تھا جی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی ان کے پاس کچھ لوگ جو رہتے ہیں لازمی یہ اور بھی لوگوں سے کال کرواتے تھے، بالکل، اور ان کے پاس بہت سارے ثبوت بھی ہوں گے جو دوسرے لوگ ہوں گے؟ بالکل۔ آپ نے کس کس طرح کے ان کے پاس ثبوت دیکھے ہوں گے؟ سر اپنی پرائیویسی تو انہوں نے کبھی مجھے ڈیپلی شیئر نہیں کی، لیکن اتنا مجھے ضرور علم ہو گیا تھا کہ یہ ان کا کاروبار بن چکا ہے، یہ لوگوں کو اس طرح کال کر کے لوگوں کی کمزوریاں اپنے پاس اکٹھی کر کے لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے۔ تو ابھی آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا دیکھیں آپ نے تو ابھی عدالت میں کیس آ گیا ہے، جی سر۔ اب آپ کیا کریں گے؟ سر میں الحمدللہ ایک محب وطن ہوں، اور مجھے اگر اس طرح کا کوئی بھی پتہ ہوتا جھانسے کا کہ مجھے جال میں پھنسایا جا رہا ہے، اور میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ مجھے یہاں شفٹ ہوئے صرف 2 مہینے ہوئے، میں اپنا بس ٹھیک ہے ایک صحافی تھا، میں نے چلو ٹھیک ہے یار صحافت میں قدم رکھا جائے، میں اس لیے ان کے ساتھ چل پڑا، لیکن مجھے اس بارے میں اگر ذرا سا بھی پتہ ہوتا تو میں اپنے اداروں کی نقصان کر رہا ہوں یا میں اپنے ملک کا نقصان کر رہا ہوں تو میں کبھی بھی ان کا ساتھ نہ دیتا۔ ابھی آج آپ کا ہو سکتا ہے کہ 164 کا بیان ہو، جی تو جو ابھی مجھے آپ باتیں کر رہے ہیں، کیا اسی طرح کی باتیں جیسا آپ کے سامنے سر جی، جو حقیقت اور سچ ہے اور جو مجھے پتہ ہے میں وہ انشاءاللہ سب کچھ بتاؤں۔ کچھ ثبوت ہیں آپ کے پاس آپ کے موبائل میں یا کسی ڈیجیٹل ایکوپمنٹ میں؟ سر اس طرح کے میں کنشور نہیں ہوں، ہو سکتے ہیں شاید۔